السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ذی الحجہ کا مہینہ اپنی پوری برکتوں، سعادتوں اور راحتوں کے ساتھ ہمارے پاس آیا ہے، لیکن مہمان بن کر۔ جو اس مہمان کی قدردانی کرے گا، اللہ پاک جل شانہ اس کو بار بار یہ سعادتیں عطا فرمائیں گے۔ دنیا کا بھی اصول ہے کہ کوئی مہمان آپ کے پاس آئے، آپ اس کی قدر کریں تو یقیناً وہ مہمان پھر آئے گا اور لوٹ کر آئے گا۔ ذی الحجہ کا مہینہ ایک مہمان ہے اور سعادت مند مہمان ہے۔ وہ کیسا؟ ان کی ذی الحجہ کے مہینے کی، اس ماہ کی، مبارک ماہ کی پہلی 10 راتوں کی اللہ پاک نے قسم کھائی ہے قرآن پاک میں، والفجر ولیال عشر۔ اللہ پاک نے فرمایا مجھے قسم ہے اس وقت فجر کی اور ان 10 راتوں کی۔ یہ 10 راتیں کوئی ایسی سعادت مند راتیں ہیں جو کہ انسان کی زندگی میں انقلاب راحتوں کا، انقلاب برکتوں کا، انقلاب سعادتوں کا، مبارک گھڑیوں کا، ایسا انقلاب جو انسان کے گمان، خیال اور احساس میں بھی نہیں۔ وہ برکتیں، وہ رحمتیں، وہ سعادتیں، وہ خیریں سارا سال ڈھونڈتے 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 اللہ پاک کی رحمت اور نظام دیکھے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو، تم نے سارا سال ڈھونڈا مجھے، اب میں خود گھڑیاں بھی بتاتا ہوں، لمحے بھی بتاتا ہوں اور وقت بھی بتاتا ہوں۔ یہ وہ گھڑیاں ہیں، یہ وہ لمحے ہیں، یہ وہ وقت ہے۔ ان لمحوں اور ان گھڑیوں اور ان راتوں کو جو بندہ کیش کر لے، زندگی بھر عیش کرتا ہے، پھر وہ نہیں، اس کی نسلیں عیش کرتی ہیں اور اس کی نسلوں میں راحتیں، اس کی نسلوں میں برکتیں اور اس کی نسلوں میں ہمیں حیرت انگیز اللہ کا فضل اور کرم نصیب ہوتا ہے۔ اس کی نسلوں میں کچھ ایسی ہی ہماری زندگی ہے کہ اگر ہم ان 10 راتوں کا فکر کر لیں اور پہلے سے انتظار بھی، اہتمام بھی، کہ میں ان 10 راتوں میں کچھ وقت اللہ پاک کو دے دوں۔ ضروری نہیں آپ ساری رات جاگیں، ضروری نہیں کہ آپ ساری رات ایک پاؤں پہ، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہیں، اور ضروری نہیں کہ آپ سونا، کھانا، آرام اپنا ختم کر دیں۔ نہیں، میرے اللہ پاک کے ہاں آسانی ہے، اس کریم کی بارگاہ میں راحتیں ہیں، اور اللہ پاک نے آسانیوں کو پسند فرمایا ہے، اور آسانیوں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت نعمت ہے، قیمت ہے۔ صرف اور صرف تھوڑا وقت، چند لمحے، کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ بس ہم بیٹھ کے اللہ کو منا، اللہ سے باتیں کریں، اپنا غم سنا دیں، اپنے دکھڑے سنا دیں، اپنی مشکل سنا دیں، اپنی پریشانیاں، اور اللہ کے سامنے کوئی عبادت کر لیں، کوئی سجدہ کر لیں، کوئی اعمال کر لیں، کوئی ذکر کر لیں، کوئی تسبیحات کر لیں۔ اس پہ اللہ کی بارگاہ میں بندے کو بہت ملتا ہے، اور اللہ پاک اپنی شان کریمی اس بندے کو عطا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے۔ تو ان 10 راتوں میں بہت ہی حیرت انگیز برکت ہے، اور کتنی خیر کی بات ہے کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں، پہلی 10 راتیں، اور رمضان کی آخری 10 راتیں، یعنی آخری عشرہ، اس کا پہلا عشرہ اور اس کا آخری عشرہ۔ یہ دونوں عشرے بہت ہی زیادہ خیریں لے کر آتے ہیں، اور قسمت والے، نصیب والے، مقدر والے ہوتے ہیں جو ان خیروں کے ساتھ سارے عالم کو خیر خود بھی دیتے ہیں اور خیر خود بھی لیتے ہیں، برکت خود بھی دیتے ہیں اور برکت خود بھی لیتے ہیں۔ ہم کیوں نہ اس تھوڑی سی ہمت اور محنت کو آگے بڑھائیں، اور اس تھوڑی سی ہمت اور محنت اور اس کو اپنے لیے سعادت اور برکت سمجھیں۔ یقین جانیے بہت کام کی باتیں ہیں، بہت خیر کی باتیں ہیں جو ہم ان راتوں میں اللہ سے کر لیں گے، عبادت کے نام پہ، تسبیح کے نام پہ، ذکر کے نام پہ، اعمال کے نام پہ،
ضرور کرنی چاہیے. گالی بول تو ہے نفرت اور آگ کا ذریعہ بن جاتا ہے، اور اللہ کی ہاں بھی ناپسندیدہ، اور اللہ کے حبیب کے ہاں بھی ناپسندیدہ، اور اللہ کے بندوں کے ہاں بھی ناپسندیدہ. معلوم ہوا کہ بول اثر رکھتے ہیں. اس طرح خیر کے بول، برکتوں کے بول، سعادتوں کے بول اور رحمتوں کے بول بھی بہت اثر رکھتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نفع مند ہے اور بہت ہی زیادہ فائدہ مند ہے. ان بولوں کے ساتھ ہماری زندگی وابستہ ہے. ان بولوں کے ساتھ ہمیں راحتیں اور خوشیاں ملیں گی. تو پہلے عشرے کی پہلی رات کا آج کا عمل ہمارا، آپ اس سے علاوہ جو عمل کرنا چاہیں کریں، اور اس کے علاوہ جو سعادت اعمال کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، تسبیحات کے ذریعے اور اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچانے کے ذریعے جو بھی سعادت حاصل کرنا چاہیں آپ بالکل کریں اور ضرور کریں. اور ان سعادتوں کے ساتھ ہی آپ کو رحمتیں، برکتیں اور خیریں ملیں. لیکن ایک چیز خاص طور پہ ہے، وہ یہ ہے کہ جو بھی حاصل کرے وہ صرف اپنی ذات تک نہ رکھے، بلکہ انسانیت کو، عالم کو نفع پہنچائے، اللہ کی مخلوق کو نفع پہنچائے اور اللہ کی مخلوق کو خیر پہنچائے. جو بھی رکھے وہ کیسے؟ لوگوں کو فوراً بتائیں کہ یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں، اور وہ راتیں وہ ہیں جس میں اللہ نے اپنی آخری قسم اٹھائی. یعنی انسان گفتگو کرتا ہے، بات کرتا ہے، اور اپنی بات کو آخری سچ ثابت کرنے کے لیے اور حقیقت کی آخری حقیقت تک پہنچنے کے لیے پھر کیا کرتا ہے؟ قسم اٹھاتا ہے. اور بندوں کی قسم میں کھوٹ ہو سکتا ہے اور رب کی قسم میں کھوٹ نہیں ہو سکتا. سچ ہی سچ، حقیقت ہی حقیقت ہے، حقائق ہی حقائق ہے. اور وہ ہے والفجر ولیال عشر، والفجر ولیال عشر، کہ میرا اللہ کہتے ہیں میں ان 10 راتوں کی قسم، آؤ کوئی بندہ مجھ سے مانگے، کوئی سوال کرے، کوئی سعادت حاصل کرے، کوئی برکت کا متلاشی، کوئی خیر کا متلاشی. ابھی بیٹھ کے ہم اللہ پاک جل شانہ سے آج کی اس سعادت مند رات میں اور اس مبارک گھڑی میں اللہ کے نام کے ذریعے برکتیں اور خیریں اور رحمتیں مانگتے ہیں. آج کا ہمارا ذکر اول آخر 3 دفعہ درود پاک، پورا ڈوب کے، آنکھیں بند کر کے، سر جھکا کے، پوری توجہ سے، پورے دھیان سے ہم پڑھیں گے یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم پڑھیں گے، اور اس کے بعد دعا کریں گے. تو آئیں ہم مل کے اس ذکر کو کرتے ہیں اول آخر درود پاک کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اس ذکر کو پڑھتے ہیں اور پورے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اور پورے دل کی توجہ کے ساتھ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى. یا تواب و یا کریم، 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 یا تواب و یا کریم،
یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم، یا تواب و یا کریم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی له. اللہ پاک کے مبارک ناموں کے ذریعے اللہ سے مدد مانگی، رحمت مانگی، خوشیاں خوشحالیاں مانگی، خیریں مانگی، بلائیں آفتیں مصیبتیں ٹلوائیں.